اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 97 سے شروع کریں گے انشاءاللہ 104 تک۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلاعد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جعل بنایا ہے اللہ نے الکعبۃ کعبہ کو، خانہ کعبہ کو اللہ نے بنایا ہے، البیت الحرام بیت الحرام عزت والا گھر، حرمت والا گھر جو ہے، قیاماً للناس، قیاماً قیام کا ذریعہ، قائم رہنے والا، للناس لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے کو بھی، والہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو بھی، والقلائد اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے۔ آج اللہ رب العزت کعبے کے بارے میں امت مسلمہ کو قرآن نازل کر کے بتا رہے ہیں، یہ کعبہ وہ ہے کہ ہر مومن بندے کے دل میں یہ خواہش اجاگر ہوتی ہے کہ ایک بار دنیا میں اللہ کا گھر بیت اللہ جو ہے اس کو زیارت کروں، دیکھوں، وہاں جو نصیب بنتے ہیں، رحمتیں بانٹی جاتی ہیں، اس میں سے لوٹ کے اپنے گھر لاؤں۔ تو اس کعبے کا اللہ کہہ رہے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یعنی یہ جو کعبہ دنیا میں نے بنایا، کعبہ اصل میں یہ مکعب سے ہے۔ مکعب ہوتا ہے جس کی لمبائی چوڑائی جو ہے نا اونچائی برابر ہو، تقریباً برابر ہو، تو دوسرا بلند سطح کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اس کی لمبائی چوڑائی اونچائی تقریباً جب بنا تھا برابر تھی، اب تھوڑا فرق ہے۔ تو یہ کعبہ ہے، اس کا نام دوسرا ہے البیت الحرام، البیت گھر، حرام حرمت والا، یعنی وہاں خون بہانا حرام ہے، وہاں لڑنا حرام ہے۔ اس گھر کی اتنی عزت ہے کہ وہاں درندہ بھی اپنے دوسرے جانور پر حملہ نہیں کرتا، یہ نوچنے والا پرندہ بھی دوسرے پرندوں پر حملہ نہیں کرتا، اتنا امن ہے۔ انسان بھی وہاں شروع سے اگر اپنے باپ کا قاتل بھی وہاں بیت الحرام میں اگر نظر آ جائے تو وہ اپنی نظر پھیر لیتا ہے، اس سے بھی وہاں بدلہ نہیں لیتا۔ یہ عرب جو ساری برائیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی اس امن کو، اس حرم کو، اس کا یہ لحاظ پاس کرتے تھے کہ اس کے اندر امن بھی پورا ہے۔ اندازہ لگائیں جس شہر میں پورے کا پورا، جس جگہ پہ امن ہو، کوئی جان مال کا کوئی نقصان کا خطرہ نہ ہو، دشمن کے کسی حملے کا، چوری کا خطرہ نہ ہو، تو وہ قیاما للناس، پھر لوگوں کی زندگی قائم رہنے کا وہ ذریعہ ہے۔ یعنی ایک تو امن ہے، وہاں انسانوں کو امن درکار ہوتا ہے، اور دوسرا پوری خطہ عرض جو زمین ہے وہاں سے سارے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، یہاں تک کہ جن ممالک کے سربراہ بھی کافر ہیں، ان ملکوں سے بھی مسلمان اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے چلتے ہیں۔ تو وہاں آج کے موقع پہ زمین پوری ہر خطے سے لوگ آتے تھے اور آج بھی آتے ہیں۔ تو اس وقت سامان تجارت ساتھ لاتے تھے، اور اہل مکہ کی پورے سال کی روزی کا دار و مدار وہاں ہوتا تھا۔ میلے لگتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، ان کا کاروبار چلتے تھے۔ تو پوری زندگی جو
اہل مکہ کی ہے وہ اس کا قیام قائم رکھنا معاشی لحاظ سے بھی وہ اس کی وجہ سے ممکن تھا کہ ہر وقت ہر حال میں لوگ وہاں طواف کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اور ایک اشارہ ادھر یہ ہے کہ جب تک اس سرزمین کے اوپر اللہ کا یہ کعبہ بیت الحرام موجود ہے تو لوگوں یہ دنیا قائم ہے، اس کے اندر آباد ہونے والے انسان قائم ہے، کیونکہ جب یہ کعبہ نہیں رہے گا تو اس وقت دنیا کا قیام ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خانہ کعبہ کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، 2 پتلی پنڈلیوں والا ابشی گرا دے گا، اور جب وہ گرائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ گویا یہ ویسے بھی دنیا کا مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کا وجود قائم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جب اس کو کرا دیا جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ اس لحاظ سے بھی دنیا کے اور زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے۔ وشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام میں بھی 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مسلسل ہیں، اور آگے رجب ہے۔ تو حرمت والے مہینے بھی اہل مکہ کی زندگی کے قیام کا ذریعہ تھے۔ عرب میں ہر طرف رازنی، ڈکیتی، چوری یہ ہوتی تھی۔ ان 4 مہینوں میں سارے آرام سے بیٹھ جاتے تھے، اور پورے خطہ عرب میں تجارت، قافلے، آمد جامد ہوتی تھی۔ ایک بار قبیلہ عبد القیس بہت مال و دولت لے کے مکے میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، ہم صرف حرمت والے مہینے میں آپ سے مل سکتے ہیں، ادھر آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے راستے میں قبیلہ مضر ہے، وہ بڑے رازن ہیں، وہ تو آتے جاتے لوٹ لیتے ہیں۔ لہذا ان حرمت والے مہینوں میں عرب کے اندر کاروبار اور مکے کے اندر قافلے یہ روج پر ہوتے تھے، تو حرمت والے مہینے بھی ان کی قیام کا ذریعہ ہے۔ والہدیہ، ہدیہ کہتے ہیں جو حاجی مکے میں قربانی کرے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو جتنی قربانیاں مکے میں جا رہی ہیں وہ مکے والے کھائیں گے، وہاں غریب مسکین جو ہے ان کی روزی کا، زندگی کے قائم رہنے کا سارا ذریعہ ہے کہ لاکھوں قربانیاں حج کے موقع پہ ہوتی ہیں، آگے پیچھے جتنی بھی ہیں وہ ہدی وہاں پہنچتی ہیں۔ کل بھی جیسے پڑھا ہے کسی سے احرام کے دوران بھی اگر شکار کرتا ہے تو وہ ہدی لے کے مکے ہی جائے گا، وہاں ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ کھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پوری ہوگی کہ یہاں کے رہنے والوں کو وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ جو یہاں پہنچ جائیں ان کو امن اور پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ وَالْقَلَائِدَ، یہ بھی پٹے والے اونٹ ہیں، جب وہ حج کے لیے جاتے تھے مکے میں قربانی کے لیے تو ان کے گلوں میں پٹا ڈال دیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ ذالک، یہ سب اللہ نے اس لیے مقرر کیا ہے لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، پورا علم رکھتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا ہے، بندے کے اندر باہر کو جانتا ہے، زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس نے یہ جو حدود مقرر کر دی ہیں، لوگوں کے قیام کے ذریعے بنائے ہیں، ان کی پوری پابندی کرو اور اطاعت کرو۔ اور اس لیے کہ علمو، تمہیں بھی علم ہونا چاہیے، علمو، یاد رکھو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، وہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی دونوں شانیں بیان کر دی، یہ حج اور حرمت والی چیزوں کا ذکر کر کے کہ اب بندے یہ تیرے اوپر ہے کہ اللہ کی کون سی صفت، کون سے اعمال تو کر کے کس صفت سے استفادہ کرتا ہے۔ اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ عذاب بھی بڑا سخت دینے والا ہے، اور اگر تو اللہ سے ڈرتا رہے گا اور ان احکامات کی پابندی کرے گا تو بس امید رکھ کہ تیری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ما علی الرسول، ما نہیں اللہ اوپر، الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، الا البلاغ، سوائے پیغام پہنچا دینے کے۔
یعنی رسول کریم کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ جو اس وقت بھی لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی ہدایت دینا نہیں، آپ کے ذمہ کسی کو عذاب اور جنت دینا نہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ ما علی الرسول، رسول کے ذمہ ہے ہی کوئی نہیں الا سوائے البلاغ، تبلیغ کرنا، بات پہنچا دینا، یہ رسول کریم کا کام ہے، لہذا وہ پہنچا رہے ہیں۔ واللہ یعلم، باقی اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو لوگوں کے سامنے، وما تکتمون، اور جو کوئی تم چھپا کے رکھتے ہو تمہارے دلوں کے اندر جو نیت ہے، ارادے ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ تو نیتوں کے مطابق اعمال ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اور ان میں ایک یہ بھی ہے، کل کہہ دیجئے میرے نبی، لا یستوی، لا نہیں، یستوی استوا برابر، الخبیث ناپاک چیز، خبیث چیز، والطیب اور پاک چیز، ناپاک اور پاک برابر ہو سکتے ہی نہیں۔ ولو اعجبک، اگرچہ تجھے تعجب میں ڈالے، اگرچہ تجھے اچھا لگے، بھلا لگے، کثرت الخبیث، ناپاک کی کثرت، ناپاک کا زیادہ ہونا، یعنی ایک بندہ مال کماتا ہے ناجائز طریقے سے اور اس کے پاس کثرت ہو جاتی ہے، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، ٹھاٹ باٹ ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ حرام کے سے ہے، خبیث سے ہے، تو اس سے طیب بہت تھوڑی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ چاہے بندے کو کثرت اچھی لگتی ہے، ہر مال کی میرے پاس کثرت ہو، جو بھی ہو وہ زیادہ تعداد میں ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاں یہ کثرت نہیں دیکھی جاتی، تمہیں پسند ہے تو رہے، اللہ کے ہاں پاکی، پاک مال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک کمائی سے تو ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ تعالیٰ اس کو اود پہاڑ جتنا بنا دیتے ہیں، اور حرام کمائی اللہ نے پاک مال قبول ہی نہیں کرتے، جتنا مرضی دیتے جاؤ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں، اس لیے اللہ نے فرما دیا عمل ہو مال ہو تو آپ کا ذریعہ معاش ہو، ہر چیز حلال اور پاک ہونی چاہیے۔ کھول کہہ دیجیے لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں ناپاک کی کثرت بڑی اچھی لگتی ہو، یہ جب ناپاک کثرت سے بندہ محبت کرتا ہے نا، پھر وہ حرام ذرائع استعمال کرتا ہے، رشوت لے گا ناجائز طریقے سے، یہ ٹھیکیداری میں بے ایمانی کرے گا، دوائیوں میں، اناج میں یہ ملاوٹ کرے گی، تب وہ جب کثرت کے لیے، کیونکہ جائز طریقے سے منافع کم آتا ہے تو وہ ناجائز طریقے استعمال کر کے پوری کمائی کو ناپاک کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے کثرت کے پیچھے نہ دوڑو، اگر وہ ناپاک کر دے، ہاں اللہ اپنے فضل سے عطا کرے تو وہ ٹھیک ہے، چاہے تمہیں خبیث چیز کی بہت زیادہ تعداد بڑی پسند ہو، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، یا اول الالباب، اے عقل والو۔ اللہ کہتا ہے عقل کی یہ پیمانہ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم اللہ کے تقوی کی طرف رہو، اس ڈر سے جائز کاموں پہ چلو، جتنا ملتا ہے اس پہ صبر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب بھی ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، ان اشیاء، ان اشیاء کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، ان کاموں کے بارے میں تم سوال نہ کیا کرو، ان تبدا، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسوکم، تو تمہیں بڑی بری لگیں گی۔ اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے کہ وہ فرائض بھی کھول کے بیان کر دیتے ہیں، حرام چیزوں کو بھی کھول کے بیان کر دیا ہے، اور کچھ چیزوں کا مجمل بیان کیا ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی، تو جو مجمل ہے اس کو مجمل رہنے دو، اللہ تعالیٰ بھول نہیں گیا، انسانوں کی اس میں بڑی بھلائی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی فطرت میں سوال کو اتنا گہرا لے کے جانا ہے جو اس کے متعلقہ نہیں، اپنے مسئلے کی تصحیح کے لیے، علم کے لیے سوال کیے جا سکتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایسے ایسے سوال جو بے مقصد لغو اور وقت کا ضیاع ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک عالم سے فرض کرے بات پوچھی، پھر دوسرے سے پوچھی،
اب دو سے پوچھ لیا مقصد واضح ہو گیا ہے، لیکن وہ اس کو مزید کرے دیں گے، اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا، جب تک وہ دونوں کو بٹیروں کی طرح لڑا نہیں لیں گے مناظرہ کرا کے، ان کو آرام نہیں آتا۔ ان چیزوں سے اللہ منع کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا الذین آمنو، اے ایمان والو جب ایمان لے آئے ہو، لا تسالو، نہ تم سوال کیا کرو، ان اشیاء، ان کاموں کے بارے میں، ان تبدا لکم، اگر وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں، تسوم، پھر تم کو بری لگیں گی، وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم نے سوال کیا انہا، اس چیز کے بارے میں، اینا، جب کہ ینزل القرآن، قرآن نازل ہو رہا ہے، جب قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، اس وقت اگر تم اس طرح کے سوال کرو گے، اللہ کہتا ہے تبدا لکم، تو تمہارے اوپر زہر کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو گے، اللہ قرآن نازل کر کے جواب دے دے گا۔ اس وقت لوگ منافقین اور کوئی صحابہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سوال کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کی کثرت کی وجہ سے ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آج جو مرضی مجھ سے پوچھو، جو سوال پوچھو گے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اور سارے صحابہ ساتھ آپ نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں، اگر تم کو علم ہو جائے تم انسو نہیں، روتے ہی رہو۔ صحابہ نے منہ ڈھانپ لی اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سارے رو رہے ہیں، لیکن ایک آدمی نے سکوت کو توڑا، خاموشی کو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو بتا دیجیے میرا باپ کون ہے، چونکہ جب بھی اس سے لڑائی ہوتی تھی اس کو باپ کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو اس کی ماں بھی کانپ اٹھی۔ اس نے کہا تجھ جیسا کوئی بھی نافرمان ہوگا، تو نے کتنی بڑی ازمائش میں ڈال دی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا تیرا باپ حذیفہ ہے، عبداللہ اس کا نام تھا، تو عبداللہ ابن حذیفہ ہے، صحیح باپ کا نام بتا دیا۔ ایسے ہی ایک آدمی نے کہا اچھا آج جو ہے وہ ہر سال فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ مبارک پھیرا، پھر دوسری بار تیسری بار اس نے پوچھا، تو آپ نے کہا اللہ کے بندے اگر میرے منہ سے نکل جاتی تو آج ہر سال فرض ہو جاتا، پھر تیرے لیے تکلیف کا باعث ہوتا اور تم لوگ نہ کر سکتے، اس لیے ایسے سوال نہ کرے دو جس کے بارے میں اللہ تم پہ معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ ان طرح کے سوالوں سے روکا جائے۔ ان تبدا لکم، اگر تم پر زہر کر دی جائیں، تسوکم، تم کو برے لگیں، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے، اینا ینزل القرآن، جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تبدا لکم، تو پھر تمہارے اوپر اللہ زہر کر دے گا۔ افاللہ، اللہ تو درگزر کر رہا ہے عنہا، اس سے اللہ بہت ساری چیزوں سے درگزر کر کے تم کو الجھنوں میں نہیں ڈالنا چاہتے، مشکلات میں نہیں ڈالتے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ غفور، وہ بڑے بخشنے والے، علیم، بڑے بردبار ہیں۔ قد، یاد رکھو بے شک، سألہا، سوال کیا تھا، قومن، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایک قوم ہے اس نے بھی بڑے سوال کیے تھے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے تھے، بہا، اس کے اوپر، کافرین، انکار کرنے والے، جو سوال کرتے تھے اپنے اوپر چیزیں حرام کراتے چلے جاتے تھے، جو سوال کرتے تھے مشکل میں پڑتے جاتے تھے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، اور ایک ہم پیچھے پڑھ بھی آئے کہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے سورہ بقرہ، تو موسیٰ علیہ السلام کا گائے ذبح کرو اور اس مردے کو لگا دو تو یہ خود بول دے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا وہ گائے کیسی ہو، اللہ نے کہا نہ وہ چھوٹی ہو نہ بڑی عمر کی ہو، پھر کہ رنگ کیسا ہو، پھر کہ وہ کس طرح کی ہو۔ تو جتنے سوال کرتے گئے، کثرت سوال کی ممانعت ہے اسلام میں کہ ایک ہی چیز کو گہرائی میں چلے جاؤ اور خود ہی مشکل میں پنس جاؤ۔ آخری آیت ہے ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرتن، بحیرہ، ولا صائبتن، نہ صائبہ، ولا وسیلتن، نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ عام۔ یہ چار جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ سے پہلے جتنے مذاہب تھے، یہودی عیسائی، وہ اپنے پاس سے اصل جو اللہ نے شریعت نازل کی ہوتی ہے آسمانی کتابوں میں، ان کو بند رکھتے اور اپنے پاس سے رسم و رواج گاڑ کے اس کو دین کا مذہبی حصہ اتنا زیادہ بنا لیتے کہ وہی ان کا سارا دین بن جاتا، اور اللہ کے ہاں اس کی ایک ٹشو جتنی بھی اہمیت نہیں تھی۔ ان میں ایک یہ تھا کہ وہ بحیرہ،
وہ ایسے اونٹنی کو، ایسے مادہ جانور کو کہتے تھے جو بین بیائی ہوتی ہے نا، جب وہ پہلا بچہ دے تو وہ مادہ ہو اور دوسرا بچہ پھر دے تو مادہ ہو، تو اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب ہمارے بتوں کے نام ہونے چاہیے، اس کے کان چیر دیتے تھے اور بتوں کے نام پہ ذات چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ نے یاد رکھنا ہے جتنی بکریاں، اونٹ، یہ چیزیں بنائی ہیں انسان کے فائدے کے لیے۔ بھئی یہ اونٹ ہے، اس کا دودھ بھی پیو، اس کو بار برداری کے کام جوتو ریڑوں کے آگے، اس کے اوپر سواری کرو، اس کے اوپر سامان لادو، اس کا گوشت کھاؤ، اس لیے اللہ نے اونٹ بنایا ہے۔ بکریاں بھی اس لیے بنائی ہیں، ان کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو، گائے، اس لیے نہیں بنائی کہ اب تم اشرف المخلوقات ہو کہ ان کے نیچے سے گزرنا شروع کر دو۔ اب یہ انہوں نے خود بنایا تھا کہ جو اونٹنی 2 مادہ بچوں کو جنم دے، مسلسل پہلے 2 بچے فرسٹ بار، ان کے کان کو چیر کے اللہ کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ احسان ہے، نہ اس کا دودھ صاحب پہ حرام کر دیتے تھے، اس کا گوشت حرام کرتے تھے، اس کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، وہ بالکل جدھر مرضی جائے وہ گھومتے پھرے، اس کو کوئی چراگاہ سے بھی نہیں روکتا تھا۔ ویسے ان کی تعریفوں میں کافی فرق ہے، میں جو قریب ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ان بحیرہ صاحبہ کے ولا صاحبتن، اور نہ صاحبہ، صاحبہ وہ ایسے جانور کو کہتے تھے کہ وہ بت کے نام جو منت مانتے کہ اگر میری بیماری ٹھیک ہو جائے، اگر میرا یہ کام ہو جائے، تو جب وہ مکمل ہو جاتا تو جو انہوں نے جانور منت مانا ہوتا تھا بت کے نام کو، اس کو پھر وہ ذات کر دیتے۔ وہ بھی گھومتا پھرتا چراگاہوں میں شان کے طور پہ، اس کو بھی ہاتھ لگانا، کام لینا، دودھ پینا، سواری کرنا، اوپر بیٹھنا، یہ خود پر آرام کر دیتے تھے۔ اب دیکھو اللہ نے جانور کس لیے بنایا اور وہ کیا کر رہے ہیں، ولا صاحبتن، اور صاحبہ بھی وہ ایسے جانور کو کہتے تھے جو مسلسل مادہ کو جنم دیتی جائے، یعنی اگر وہ مادہ کو جنم دیتی ہے، بعد میں 5 اگر مادہ جنم اس نے دے دی ہے تو اس کے بعد اس کے بھی کان کاٹ کے چھوڑ دیتے تھے۔ آخر پہ ہے وسیلہ، وسیلہ ایسے نار اونٹ کو کہتے تھے جو بعد کے نزدیک 10 بار اگر اس نے اونٹنی کے ساتھ جفتی تعلق قائم کر لیا ہے تو پھر اس کو وہ اللہ کے نام، اس پہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ اس کا ایک پوتا جب وہ بالغ ہو جاتا اور وہ اونٹ وہ کے کام کرنا شروع کر دیتا تو اس وقت بھی اس نار اونٹ کو وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح جو حلال جانور ہیں انہوں نے کسی کو صاحبہ بنا دیا ہے، کسی کو بحیرہ بنا دیا ہے، کسی کو وسیلہ بنا دیا ہے۔ یہ عام اس نار اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی 10 بار جفتی کر لے مادہ اونٹنیوں سے، اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، یا اس کا کوئی پوتا اگر وہ بالغ ہو جائے اور کام میں لگ جائے تو اس کے دادے کو وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ لال جانوروں کو اپنے اوپر وہ حرام کر دیتے تھے، نہ گوشت، نہ دودھ، نہ ان سے کوئی کام لینا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں یہ بنائے، یہ ان کے آپ نے خود ساخت ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَٰكِنَّ لیکن الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یفترون، یہ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر کاذبہ جھوٹ، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب یہ متبرک ہو گئے ہیں، یہ برکت والے ہیں، دیکھیں ایک حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں، دوسرا اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے فائدے کے لیے کہ دودھ پیو، موجیں کرو، ان سے خدمت لو، تم نے الٹا ان کو اپنے لیے متبرک کا نام دے کے، تبرک کا نام دے کے ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ جتنے کافر ہیں یفترون، یہ افطرا کرتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ نے ان کو کوئی حرمت والا نہیں بنایا۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں لا یعقلون، وہ عقل ہی نہیں رکھتے، اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ تو جب عقل نہیں تو یہ کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی دین بتا رہے ہیں، آج یہ مشرکوں کے تھے نا عرب والے سارے، یہ بحیرہ صاحبہ عربوں کا روایت تھا، تو اللہ انہیں کہتے ہیں آج وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس قرآن کی طرف جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، آؤ اللہ کی طرف، ما انزل اللہ، قرآن کی طرف آ جاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ،
جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو بالکل سیدھا سیدھا دین کا پتہ چل جائے گا۔ قالو، تو اس وقت وہ جواب دیتے حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا، جو پایا ہم نے علیہ، جس دین پر، آبانا، اپنے باپ دادا کو۔ کہتے جی ہم نہیں آئیں گے قرآن کی طرف، ہم نہیں آئیں گے رسول کی طرف، ہم تو جو باپ دادا سے رسمیں چلتی آ رہی ہیں ہم ان پہ چلیں گے، ہمارے لیے وہ کافی ہیں، ہم نئے دین کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ جہالت آج بھی بڑی حد تک موجود ہے کہ جب دعوت دی جائے کہ آؤ قرآن کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، تو کہا جاتا ہے جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے کیا وہ سارے ہی غلط تھے، کیا وہ نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے آوا لو کانا، اگرچہ ہوں آباہم، ان کے باپ دادا، لا یعلمون، کوئی علم نہ رکھتے ہیں، شیئن، کسی چیز کا، اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، ولا یعتدون، اور نہ وہ سیدھے راستے ہدایت والے راستے پہ ہوں۔ انہیں دیکھنا چاہیے باپ دادا بھی اس راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کی دلیل کیا تھی؟ کیا ان کی دلیل کوئی قرآن میں موجود ہے؟ کیا نبی کے فرمان میں موجود ہے؟ تو اگر ان کے باپ دادا کے پاس کسی چیز کا علم بھی نہیں اور وہ کوئی سیدھے راستے ہدایت پر نہیں، پھر بھی وہ کہتے تھے ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا رسم و رواج کے پابند ہیں۔ تو آج رسم و رواج کے توڑ کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جانوروں تک کو حلال حرام اس نام سے کر دیا ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ایک بار دہراتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ، بنایا ہے اللہ نے کعبہ کو، البیت الحرام، جو بیت الحرام ہے، بیت اللہ ہے، حرمت والا گھر ہے، اس کو کیا بنایا ہے؟ قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ۔ لوگ وہاں جاتے ہیں سکون سے، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی جان کا خطرہ نہیں، کوئی مال کا خطرہ نہیں، قیام کا ذریعہ ہے، روزی کا ذریعہ ہے، معاش کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے بنا دیا ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، والہدیہ، اور قربانی کے جانور کو، والقلائد، اور پٹے والے جانور، سب کو اللہ نے قیام، لوگوں کے قیام، زندگی قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور کعبے کو بھی، ذالک، یہ اس لیے، لتعلموا، تاکہ تم جان جاؤ، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہر چیز کو کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا، لوگوں جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا شدید ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مال الرسولی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی اور چیز نہیں، الا البلاغ، سوائے پیغام کو پہنچا دینے کے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، ما تبدون، جو کوئی تم زبانوں سے ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم سینوں میں چھپاتے ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ کل میرے نبی اعلان کر دو، لا یستوی، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، الخبیث والطیب، خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک، اگرچہ آپ کو تعجب لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، کثرت الخبیث، زیادہ تعداد میں ناپاک کی کثرت جو ہے یہ تمہیں بڑی بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اگر عقل مند ہو تو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسالو، بالکل سوال نہ کرو، ان اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان تبدا لکم، اگر تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائیں، کھول دی جائیں، تسوکم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تمہیں بری لگیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم نے سوال کیا، انہا، ان کے بارے میں، اینا، اس وقت ینزل القرآن، جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، ایسے میں سوال کرو گے، تبدا لکم، تو تمہارے اوپر وہ بیان کر دی جائیں گی، ظاہر کر دی جائیں گی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب نہیں جانتے، لیکن ان کا رابطہ اس اللہ سے ہے کہ جو بھی آپ تم سوال کرو، اللہ رب العزت ان کو وحی کے ذریعے پوری طرح ہر چیز ظاہر کر دے گا۔
عفا اللہ عنہا، اللہ نے تو ان سے درگزر کیا ہے، معاف کیا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ غفور حلیم، بخشنے والے بردبار ہیں۔ قد سالہا قوم، ایک قوم نے اس طرح کے سوال کیے تھے، من قبلکم، تم سے پہلے بھی، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے بہا کافرین، اس کا انکار کرنے والے، پھر وہ عمل نہیں کرتے تھے، سوال کر کر کے خود الجھن میں پڑ گئے، یہاں تک کہ انکار کرنے والے ہو گئے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرتن، کوئی بحیرہ، ولا صائبہ، نہ صائبہ، ولا وسیلہ، نہ ایسی اونٹنیاں جو مادہ کو جنم دیں تو پھر یہ حرام ہو جاتی ہیں، ولا حام، نہ ایسے نر اونٹ بنائے ہیں کہ وہ جب 10 جفتیاں کر لیں تو اب ان کو حرام سمجھا جائے، ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، گوشت نہ کھایا جائے، سواری نہ کی جائے، وزن نہ لادا جائے۔ اللہ نے بالکل ایسا کسی جانور کو نہیں بنایا۔ ولیکن الذین کفروا، لیکن جو کافر لوگ ہیں، یفترون، وہ باندھتے ہیں للہ الکذبہ، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ صاحبہ ہے، یہ فلانا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں، لا یعقلون، وہ عقل سے کام نہیں رکھتے، وہ عقل سے اندھے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب عقل بھی نہیں ان کا، تو جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، اللہ کا کلام ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ سیدھی سیدھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، تو وہ نہیں آتے تھے۔ قالوا، تو وہ جواب دیتے حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا، جو پایا ہم نے، علیہ، جس طریقے پر، آبانا، اپنے باپ دادا کو جو کچھ کرتے ہوئے ہم نے پایا، ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہم اسی پہ چلیں گے، قرآن کی طرف اور رسول کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا، اولو کانا، اگرچہ تھے، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے تھے، شیئا، کسی چیز کا بھی ان کے پاس علم نہیں تھا، ولا یعتدون، اور نہ وہ ہدایت اور سیدھے راستے پہ تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔